زندہ قوموں کا ضرور احتیاط یہ ہوتا ہے کہ وہ مصائب سے
کرنا یہ مجبوری ہے، مصیبت پہ شکر کرنا یہ ہمارے پاس ہے۔ یہی سے اللہ امتحان دیتا ہے۔ مصیبت پہ صبر کرنا یہ تو مجبوری ہے، میں کچھ کر تو نہیں سکتا تو صبر ہی کر رہا ہوں، یہ صبر نہیں ہے، جبر ہے، جبر مجبوری کی حالت میں ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ مصیبت آئے اور شکر کرے کہ پروردگار تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ یہ امتحان مجھ سے لیا۔ اسے کہ میں آپ کو پھر ایک بات عرض کروں دوستوں کہ پروردگار عادل ہے، وہ عادل حقیقی ہے، وہ کبھی کم سڑکوں کو امتحان میں نہیں ڈالتا، وہ کبھی کم سڑکوں کو امتحان میں نہیں ڈالتا، اپنے باغیوں کو امتحان میں نہیں ڈالتا، اپنے نافرمانوں سے امتحان نہیں لیتا۔ آدم سے لے کر آج تک کی ساری تاریخ انبیاء کی، عالمہ کی، اولیاء کی، متقین کی، پرہیزگار کی، علماء کی، فقہاء کی، پوری 14 برس کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ جائیے کہ اللہ نے جب بھی ابتلا میں مبتلا کیا ہے تو اپنے خاص بندوں کو مبتلا کیا، اور جس بندے کا جتنا بلند مقام اس کی نگاہ میں ہوا ہے اتنا ہی بلند اس کے امتحان میں جا ہے۔ ایک بات اور میں اس کو جاؤں گا تو گنجائش اور کر رہے ہیں اور واپس جاننا ہے کہ لوگ باتیں ضرور کرنا چاہتا ہوں، اس مختصر سے اپنے تفصیل میں جایا ہے۔ دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھنے کا کہ موت نہ مرض ہے نہ سزا۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو دور ہونا چاہیے۔ موت نہ مرض ہے نہ سزا۔ اگر موت کسی مرض کا نام ہو تو دنیا سائنس کی ترقی اس طرح عروج پر پہنچ گئی ہے کہ ہر مرض کا علاج مہیا ہو گیا ہے، ہر مرض کا علاج مہیا ہو گیا ہے، لیکن آج تک یہ ساری سائنسی دنیا اپنے تمام تر اختراع کے باوجود بھی مرض و موت کا علاج مہیا نہیں
اچھی شخصیتوں کو بھی موت نہیں آتی اور بری شخصیتوں کو بھی موت نہیں آتی. قرآن نے اچھی شخصیتوں کا تذکرہ بھی ہے, بری شخصیتوں کا تذکرہ بھی ہے, تو دونوں کو قرآن نے زندہ رکھا ہوا ہے. فرعون کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے اور موسیٰ کو بھی, نمرود کو بھی, ابراہیم کو بھی, ابو لہب کو بھی, محمد عربی کو بھی. دونوں کردار زندہ ہے, دونوں شخصیتیں زندہ ہے, دونوں سیرتیں زندہ ہے, اچھی بھی اور بری بھی. لیکن دونوں کرداروں کی زندگی میں فرق ہے, اور فرق صرف اتنا سا ہے کہ اچھی شخصیتیں, اچھے کردار, اچھی سیرتیں واجب الاحترام بن کے دلوں میں زندہ رہتی ہیں, اور برے کردار, بری سیرتیں درس عبرت بن کے زندہ رہتی ہیں. برے کرداروں پر وہ اسٹڈی کرے, ان سے عبرت پکڑے, اچھے کرداروں پر مطالعہ کرے, ان کی سیرت پر کرے. اچھے کردار میں زندہ رہتے ہیں, برے کردار بھی زندہ رہتے ہیں. اب اس پر یہ ہوئی ایک پورا پس منظر موت کا اور موت کی حقیقت اور واقعی. اب جب یہ طے ہے کہ موت آئے, کسی کو سنا نہ رہی, کوئی ستارہ رہتی آتی ہے, ہر چیز کو ظاہر پہنچنا ہے, اس مرحلے سے گزرنا ہے. آج اور کل کی بات ہے نا, بس گزرنا تو ہے, وہ یاد گیا ہے تو کر جائے. مسئلہ تو صرف اتنا قرآن کا عقل فیصلہ ہے کہ ہر ایک کو ظاہر پہنچ کرنا. اور یہ اللہ کا عدل ہے, اس نے صرف اپنے نافرمانوں پر موت کا قانون نافذ نہیں کیا, پروردگاروں پر بھی کیا, اس لیے کہ وہ رب المؤمنین نہیں ہے, رب العالمین ہے. رب الانبیاء والمرسلین نہیں ہے, رب العالمین ہے. ساری کائنات کا رب ہے, ساری کائنات کو زندگی دی ہے تو ساری کائنات کو موت دے گا. اب اس میں مسئلہ صرف سوچنے کا ہے کہ جب ہم روتے کیوں ہیں, ہم بڑھتے کیوں ہیں, ہمیں اپنی جان عزیز کیوں ہے. یہ جان عزیز اس لیے ہے کہ ہم غلط فہمی میں زندگی گزارتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جان ہماری ہے, اس لیے جان کی بڑی مدد کرتے ہیں. جبکہ یہی بدقیادتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جان ہماری ہے. یہ جان ہماری نہیں ہے. یہ جان جو ہے, جان کہتے ہیں روح کو. روح کیا ہے؟ میرے اللہ کا عام ہے. بس قال رب الملائکۃ انی خالق بشر الدین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی, اور جب میں اسے سجا دوں, اسے سوار دوں اور اس میں اپنی روح داخل کر دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا. تو یہ زندگی جو ہے, یہ جان جو ہے نازیدار محترم, یہ ہماری جان نہیں ہے, یہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے. بڑی توجہ دار محترم, یہ جان ہماری نہیں, یہ زندگی ہماری نہیں ہے. ایک عجیب سی دلیل دے رہا ہوں, یہ جان ہماری نہیں, یہ زندگی ہماری نہیں, یہ اللہ کی امانت ہے. تو اب ہم امین ہیں اس امانت کے. اب کمال امانت داری یہ ہے کہ جب وہ وارث اپنی امانت طلب کرے, امین تو اسی کو کہتے ہیں جس کے بعد امانت محفوظ رہے. صرف امانت رہے نہیں, بلکہ جیسی رکھی ہے امانت ویسی ہی رہے. اس نے یہ جو ہمیں 10, 20, 50, 60 برس دیے ہیں نا, امانت داری کا ہوگا کہ تم ہماری جان کو, ہمارے عمل کو کیسے رکھتے ہو, اسی امتحان کے لیے دیے ہیں کہ وہ ہمیں آزمائے. تو ہمیں دیکھے کہ جب اس نے ہمارے پاس یہ امانت رکھوائی تھی, یعنی ہمیں زندگی دی تھی, تو یہ ہماری زندگی کیسی تھی؟ خوبصورت زندگی تھی, معصوم زندگی تھی. جب اس نے ہمیں پیدا کیا,
مالک کے سجدے بھی غلط کر دیے، عبادتیں بھی غلط کر دی، ابلیس بھی بنا دیا، لاکھوں میں کھاؤ بھی بنا دیا. تو میں کیا خیال ہے کہ ابلیس نے آدم کو کوئی خنجر مارا تھا، کوئی گولی ماری تھی، کوئی پستول مارا تھا، کیا کی تھی؟ کچھ بھی نہیں کیا تھا. عظمت آدم کا انکار کیا تھا. خداوند عالم نے اس کے سارے سجدے غلط کر دیے. ایک لمحے کے لیے اپنی رحمت سے کام نہیں لیا، معاف بھی نہیں اسے کیا. کیوں؟ اسی لیے کہ اگر منزل اول پر پہلے انسان کی توہین کرنے والے کو معاف کر دیا گیا تو قیامت تک انسانوں کی توہین کرنے والے اس سے زیادہ اللہ سے اور کیا چاہتے ہو؟ نہیں
اور وہ چاہتا کیا ہے ان ساری نعمتوں کے بدلے میں ہم سے کہ جیسا میں نے بھیجا ہے اگر اس سے بڑھ کر واپس نہیں آ سکتے تو کم از کم ویسے تو واپس آ جاؤ. اس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تھا. ہم چور تھے, نہ ڈاکو تھے, نہ لٹیرے تھے, نہ قاتل تھے, نہ وحشی تھے, نہ درندے تھے, نہ نفرت کسی سے کرتے تھے, نہ عداوت کرتے تھے, نہ منتقل مزاج تھے, کچھ بھی نہیں تھے. معصوم ہی معصوم تھے. کسی کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوا معصوم. کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام, ہر بچہ جہاں جس جگہ بھی پیدا ہوا بے ساختہ دنیا یہ کہتی ہے کہ بچہ معصوم ہے. آنکھ اس کی معصوم, زبان اس کی معصوم, چہرہ اس کا معصوم. توجہ ہے نا. پھر اس کے بعد کہا کہ پالنے والے اپنے جیسا بناتے, ہم تو معصوم ہی بناتے. ہم کبھی کافر پیدا نہیں کرتے, ہم کبھی وحشی پیدا نہیں کرتے, ہم کبھی خدا نے کوئی قاتل پیدا نہیں کیا, کوئی قاتل خدا نے پیدا نہیں کیا. قاتل بنا ہے کسی کو قتل کر کے. خدا نے شیطان پیدا کیا نہیں, خدا نے بڑا عبادت گزار پیدا کیا. ساری خدائیوں میں جو تو شیطان ہے نا, تو کوئی یہ شیطان خدا نے پیدا کیا. اگر کوئی شیطان کا خالق ہے تو پھر میرا خالق نہیں ہے. انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو شیطان کے خالق کو میں خدا کیسے مانوں گا. اور دیوار لگی ہے برائی کی ساری جڑ تو نے پیدا کی ہے, تو بروں سے حساب لینے کا تجھے آپ کیا ہم پر رہا ہے. خدا نے شیطان پیدا نہیں کیا, خدا نے فرعون پیدا نہیں کیا, خدا نے نمرود پیدا نہیں کیا, خدا نے شیطان کو حمان پیدا نہیں کیا. خدا ان کا خالق نہیں ہے. خدا نے تو انسان کے بچے پیدا کیے تھے, قسمیں کھا کر انہیں پیدا کیا تھا. شر جو ہے وہ بشر کی طرف سے ہے. شر جو ہے وہ بشر کی طرف سے ہے, خالق کی طرف سے نہیں ہے. خالق کی طرف سے خیر ہی ہے. جو بھی اس نے پیدا کیا خیر ہے. خدا نے انسان بنائے. اس نے کہا کہ اس نے نہ قوم پیدا کی, نہ قبیلے, نہ فرقے پیدا کیے, نہ مذہب. اس نے تو انسان پیدا کیا, اس نے انسان بنایا. اب یہ انسانوں کی مدد سے بھی ہے کہ وہ انسان کی منزل سے گر جائے. یہی تو کہا نا, وکیل وزیتون وطور سنین و آدم العالمین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. اور دھکیل دیا گیا کہ یہ انسان تارے مذلت میں ذلتوں میں گڑے میں اپنے اعمال کی وجہ سے. خدا نے زبردستی دھکا نہیں دیا. خدا نے ابلیس کو یہ نہیں کہا تھا کہ تو سجدہ نہ کر تاکہ تجھے شیطان بنانے کا بہانہ بنے. تاکہ میری مشیت کو پانا کے لیے میں شیطان بھی بنا.
खुदा ने तो इंसान पैदा किया। ये सारी सिफात, ये सारी अज़मतें, ये सारी नेमतें, ये सारी फजीलतें खुदा ने इंसान को अता की। और खुदा इंसान से कुछ भी नहीं चाहता, अपना सजदा भी चाहता है तो अपने लिए नहीं चाहता। अगर इंसान से अपनी इबादत का मुतालबा भी खुदा ने किया है ना, अपने लिए नहीं। इंसान में तुझे सजदा भी करने का हुक्म इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि तेरे सजदे की वजह से मेरी खुदाई में कोई इजाफा हो जाएगा। तुम सारे मिलकर सजदे का इनकार कर दो तो मेरी खुदाई में कोई कमी नहीं होगी। सारी कायनात मेरा सजदा करने लगो तो मेरी खुदाई में कोई इजाफा नहीं होता। ये मेरे बंदों में तुम्हें सजदे का जो हुक्म भी दे रहा हूँ, अपनी इबादत और इताअत का जो हुक्म भी दे रहा हूँ, इसमें भी तुम्हारा ही फायदा है। अपने आगे तुम्हें इसलिए झुका रहा हूँ कि मैं पसंद नहीं करता कि तुम्हारे आगे मैंने अपने फरिश्तों को झुकाया। मुझे अच्छा नहीं लगता कि जिस मखलूक को मैंने इतनी इज्जत दी हो कि अपने फरिश्तों को तुम्हारे सामने झुका दिया हो, तुम अपने ही हाथों के बनाए हुए कुत्तों के सामने झुक रहे हो। के पहलू में होने के बावजूद भी खुदा
اسلام میں بادشاہت کو، اسلام میں ملوکیت کو، اسلام میں آمریت کو، اسلام میں مطلب ورانیت کو، اسلام میں شخصیت حکومت کو، اسلام میں یہ خاندان کی حکومت کو، اسلام میں یہ خاندان کی بادشاہت ہے، یہ کفر ہے۔ اور پھر ہم یہ سوچے کرتے تھے کہ یہ لوگ کہتے ہیں ایک ساتھ علی سے مدد کرتا ہوں، نبی سے مدد کرتا ہوں، ہم سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ اللہ سے مدد مانگتے ہوں، کیونکہ ہر اشتہار میں اخبار میں یا اللہ مدد لے کر رہتے ہیں۔ اگر یہ 1400 برس کے بعد تو یہ بھی طے ہو گیا کہ یہ نہ علی والے، نہ نبی والے، نہ اللہ والے۔ تو مسلمان کون سی نسل کا ہوتا ہے؟ بھائی اللہ والا مسلمان ہوگا یا نبی والا مسلمان ہوگا یا علی والا مسلمان ہوگا؟ چوتھا تو کوئی مسلمان والا ہوگا ہی نہیں۔ 1400 برس کے بعد طے تو ہو گیا نہ علی والے، نہ نبی والے، نہ اللہ والے، پھر کس والے؟ ہے نا؟ اچھا جب اللہ سے مدد ہی نہیں مانگ رہے، اللہ کو یقین نہیں ہے، علی اور نبی کو پہلے بھی مان کافر ہو گئے۔ جب کافر ہو گئے تو کافروں کی مدد کرنا مسلمانوں پر کب سے واجب ہو گیا؟ کافروں کی مدد کرنا مسلمانوں پر کب سے کون سی شریعت میں واجب ہو گیا؟ اور یہودیوں کو کعبے کی حفاظت کے لیے بلانا کون سی شریعت میں جائز ہے؟ چوروں کو کعبے کا چوکیدار بنانا، بلی کو دودھ کا محافظ بنانا، یہ کون سی شریعت میں کب واجب ہو گیا؟ کہاں سے واجب ہو گیا؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ آپ ہمیں کہتے تو ہیں ہم شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، اسی شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، اسی شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، اسی شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، وہی سے شریعت لا رہے ہیں نا کہ جہاں ایک رات میں شریعت بدعت ہو جاتی ہے، بدعت شریعت ہو جاتی ہے، ایسی شریعت کو ہم نہیں مانتے۔ اور شاہی فرمان کے ذریعے معطل ہو جائے وہ شریعت نہیں ہے، جزیت ہے۔ اور جو بادشاہت کو معطل کر دے وہ شریعت محمدی ہے، ملوکیت کو معطل کر دے۔ بھائی اگر کوئی آتا ہے بادشاہت کو ختم کرنے کے لیے، ملوکیت کو ختم کرنے کے لیے، اچھی بات ہے، یہ برائی کم ہو رہی ہے، کعبے سے رزق دور ہو رہا ہے، کعبے سے نجاست دور ہو رہی ہے، ملوکیت ایک نجاست ہے، بادشاہت ایک نجاست ہے، وہ دور ہو رہی ہے۔ تو اس میں مسلمانوں کو نجاست کو بچانے کے لیے مدد نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، ہمارے نگران صاحب نے بھی اپنی فوج بھیج دی، کعبے کے تحفظ کے لیے بھیجیے صاحب، روضہ رسول کی حفاظت کے لیے ہم نے اپنی فوج بھیجی۔ کیوں روضہ رسول کو کیا خطرہ ہے بھائی؟ کعبے کو کیا خطرہ ہے جو آپ نے اپنی فوج بھیجی ہے؟ سیدھی سیدھی بات کرو نا، ہفتے نمک ادا کرنے کے لیے فوج بھیجی ہے۔ کعبے
تیسری بات کرو اپنے نام پیدا کر رہے ہیں آقا مولانا پہنچ چکے ہیں نا پہلے 2 لاکھ کا لشکر لے کر تو غلاموں کو جانا ہی ہے بہت بڑی قیامت ہے. اسی ضعیف باپ کے جوان بیٹے کا
نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم بھائی گوہر علی نقوی کو تسلی دے سکے کہ تمہارا جوان بیٹا مر گیا، تم صبر کرو، تمہارا جوان بیٹا نہیں تھا، تم صبر کرو، ہمارے پاس لفظیں نہیں ہیں، لیکن عزیزو ہمارے پاس الفاظ نہ ہو کربلا تو ہے، ہمارے پاس کربلا تو ہے، میں اتنا تو کہہ سکتا ہوں جوہر علی کے والد سے، بھائی بہت بڑی قیامت آپ پر ٹوٹی ہے، بہت بڑی مصیبت آپ پر ٹوٹی ہے، آپ کا جوان بازو کھڑا ہے، بہت بڑی قیامت آپ پر ٹوٹی ہے، مگر آؤ میرے ساتھ کربلا چلو، میں تمہیں ایک بہت ضعیف بات دکھاؤں جو 54 برس کی عمر میں 18 برس اپنے بوڑھے کافروں پر اٹھا رہا ہے، تمہارا بیٹا مرا ہوگا، سینکڑوں محلے والے آگے ہوں گے، عزیز آئے ہوں گے، احباب آئے ہوں گے، اپنے آپ کو گلے سے لگایا ہوگا، تسلی دی ہوگی، سہارا دیا ہوگا، آپ کو تو مہلت بھی نہیں ملی ہوگی کہ بیٹے کے جنازے میں پیدا نہیں عدالت میں اتنا بتاؤ کہ کسی باپ کو اتنا غریب تم نے دیکھا ہے جو اپنے جوان بیٹے کا لاشا خود اٹھائے، جب کسی دل نے کسی غم نے کہا آئے حسین، دور تک عالم غربت میں نظر آئے حسین، حسین ہر غریب سے آگے نظر آتے ہیں، حسین کی آواز آتی ہے اگر کسی کا بھائی مر جائے اسے تڑپنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کسی کا بھائی میرے عباس سے زیادہ وفادار نہیں ہوگا، میرے عباس سے زیادہ وفادار نہیں ہوگا، حسین کی آواز آتی ہے کہ کسی ماں کی گود اجڑ جائے اسے تڑپنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کسی کی گود ایسے نہیں اجڑی ہوگی جیسے رباب کی گود میں رباب ہوتی ہے، حسین کی آواز آتی ہے ان بہنوں کی تسلی کے لیے جن بہنوں کے بھائی بچھڑ جاتے ہیں، بہت بڑی قیامت ہے بہن کے سامنے بھائی کا مر جانا، بہت بڑی قیامت ہے بہن کے سامنے بھائی کا مر جانا، مگر میں جوہر علی کی بہنوں سے یہی کہوں گا میری بہنوں تمہارے لیے بہت بڑی مصیبت ہے، تمہارا
ایک مرتبہ سورہ قلم اور 3 مرتبہ سورہ ناس، یہ جو